نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فما للظالمين من نصير. وقال تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وقال سيد الجن والبشر صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. اور كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم. گرامی قدر حاضرین، واجب الاحترام بزرگوں، برادران اسلام، اس امت کی عمریں بہت مختصر رکھی گئی. گزشتہ امتوں کے مقابلے میں ہماری امتیں اور زندگانی بہت شارٹ ہے. لیکن یہ ہمارے نبی کا صدقہ ہے اور آپ کی یہ برکت ہے کہ ہمیں ایک نیکی کا عمل، ایک عمل کی نیکی اور اس پر اجر و ثواب 10 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے. بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. ایک نیکی اور ایک عمل پر اللہ 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے. اور دیگر روایات میں آتا ہے کہ ایک عمل کا ثواب اللہ 700 گنا بڑھا کر دیتے ہیں. اور قرآن کریم نے یہ فیصلہ سنایا ہے: وَاللَّهُ يُضَاعِفُ الْأَجْرَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ کسی کے عمل سے اگر خوش ہو جائے تو جتنا چاہے اس کے عمل پر اس کو اجر و ثواب سے نوازے. ہم دنیا میں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. عمل کرنے والے میں اخلاص جتنا ہوگا، عمل کرنے والے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی اتباع ہوگی، دل میں اس کے جذبات جتنے اللہ کو راضی کرنے کے ہوں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرے گا. تو یہ ہمارے نبی کا صدقہ ہے کہ ہماری زندگانی مختصر ہے لیکن اعمال کا اجر و ثواب زیادہ دیا گیا، رکھا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اعمال امتی ما بین 60 و 70. میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان رہے گی. عموماً اتنی زندگانی عام طور پر ہے. کچھ لوگ، بعض لوگ وہ ہے جو 70 کے اوپر جاتے ہیں، 80 اور 90 کے قریب وہ پہنچ رہے ہیں، لیکن وہ کچھ ہی لوگ ہیں. عام طور پر ہماری زندگانی 60 اور 70 کے درمیان ختم ہو جاتی ہے. یہ مختصر زندگی اس دنیا میں دے کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے. اور آج ہماری زندگی کا ایک اور سال ختم ہو رہا ہے. ہماری زندگی کا آج ایک سال سورج غروب ہوتے ہی اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اور اسلامی نقطۂ نظر سے سورج کے غروب ہوتے ہی آج 2021 کا یہ سال چلا گیا. اور دنیا والوں کے نظریے اور خیال کے اعتبار سے رات 12 بجے کے بعد 2021 رخصت ہو جائے گا. آج 31 دسمبر 2021. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ انسان کی زندگی ختم ہو رہی ہے اور دنیا کے اندر کچھ دیوانے یا ایسے پاگل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو زندگی کے ختم ہونے پر جشن مناتے ہیں. یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں. جیسے اگر میرے پاس اور میری جیب میں اگر 1000 روپیہ ہے، اس میں سے اگر 100 روپیہ گر گیا
تو میرے لیے خوشی کی بات تو نہیں ہے. میرا بیلنس گھٹا یا کم ہوا ہے؟ کم ہوا یا بڑھا ہے؟ گھٹ گیا، کم ہو گیا. جو بیلنس اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کا دیا ہے وہ 60 اور 70 سال ہے، 50 سال ہے، 55 سال ہے، جس میں سے کسی کے 40 گزر گئے، کسی کے 50 گزر گئے، کسی کے 35 اور 30 گزر گئے. یہ اتنے سال ہماری زندگی کے کٹ گئے اور ختم ہو گئے، جو دوبارہ کبھی واپس نہیں آنے والے. اب زندگی کا ایک ایک سال مکمل ہوتا ہے اور نیو ہیپی ایئر کے عنوان سے لوگ جشن مناتے ہیں، رقص و سرور کی محفلیں قائم کرتے ہیں، ناچ ہوتا ہے، گانا ہوتا ہے، ڈانس ہوتا ہے، موسیقی ہوتی ہے، نہ جانے کتنے حقوقانے بدتمیزی کے کام کیے جاتے ہیں جس کو شریعت نے حرام اور ناجائز قرار دیا. یہ تو دنیا کی وہ قومیں کرتی ہے زیادہ جو آخرت کا عقیدہ نہیں رکھتی ہے. یورپی برادری، عیسائی مشنری اور جو ہے کرسچن لوگ اور دنیا میں اور جو قومیں آباد ہیں ان کو آخرت کا عقیدہ اور یقین نہیں ہے، وہ اس ساری چیزوں کے اندر ڈوب کر کے وہ جشن اور خوشی مناتے ہیں کہ ہمارا لیے اب نیا سال شروع ہو رہا ہے. لیکن ان کی دیکھا دیکھی، ان کو جیسا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ہمارے کچھ مسلمان بھی، یا تو جان بوجھ کر جو نئی تہذیب سے جو ہے متاثر ہو گئے، کچھ ہمارے مسلمان احباب بھی، ایمان والے بھی جو دنیا کی چمک دمک سے متاثر ہے اور ان کی طرز زندگی کو فالو کرتے ہیں اور ان کی طرح زندگی گزارنے کو ایک نیا فیشن وہ سمجھتے ہیں، وہ بھی اسی دھارے میں بہہ کر کے اسلام کے خلاف وہ سارے امور کو انجام دیتے ہیں جنہیں شریعت نے حرام اور ناجائز قرار دیے. اور اسے نام دیا جاتا ہے سالگرہ. سالگرہ منا رہے ہیں بہت سے لوگ اپنا جو ہے برتھ ڈے مناتے ہیں. میں اتنے سال کا ہو گیا، اب نیا سال، اگلا سال شروع ہو رہا ہے میری زندگی کا، نئے سال کی آمد پر جشن مناتے ہیں تو سالگرہ اس کو کہتے ہیں. بھائی اسے سال، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ سالگرہ نہیں ہے بلکہ ہماری زندگانی سے ایک سالگرہ. سمجھ آیا آپ؟ سالگرہ ہم نہیں کہیں گے اس کو، ایک سال ہماری زندگانی کا گرا یعنی ختم ہو گیا. یہ خوشی کا موقع نہیں ہے بلکہ جب سال مکمل ہو رہا ہو تو ہمارے مشائخین، اہل علم، علماء اور آخرت پر یقین رکھنے والے، خوف خدا کی زندگی گزارنے والے یہ تعلیم دیتے ہیں کہ یہ احتساب کا وقت ہے. ہمارے احتساب کا مطلب ہے اپنا جو 2021 اب رخصت ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے اس کا حساب کیا جائے کہ میں نے گزشتہ سال میں کتنے اعمال اللہ کو راضی کرنے والے کیے ہیں اور کتنے اعمال اللہ کو ناراض کرنے والے کیے. میری زندگی میں کون کون سی نیکیاں ہیں جو 2021 میں میں نے انجام دی ہے اور کتنے نئے نئے قسم کے گناہ ہیں جو میں نے اس گزرنے والے سال میں نے انجام دیے. یہ پورا چارٹ بنانے کی ضرورت ہے، پورا جو ہے نقشہ بنانے کی ضرورت ہے اور اس کا حساب و کتاب کرنے کی ضرورت ہے کہ میں نے کیا کھویا اور میں نے کیا پایا جانے والے سال میں. یہ ہے ایمان والے کا زندگی کے ایمان کا تقاضا کہ وہ حساب و کتاب کرے، محاسبہ کرے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اللہ تعالیٰ حشر میں ہماری زندگانی کا حساب و کتاب لے، اس سے پہلے تم اپنی زندگی میں خود اپنا محاسبہ اور حساب کر لو. آپ ہی خود اپنا حساب کر لیں. تو یہ یوم احتساب ہے. آج کا دن ہمارے لیے حساب کا دن ہے. اپنے گزشتہ سال کے اندر کیے گئے اچھے اور برے اعمال کو جو ہے جانچنے اور ٹٹولنے کا دن ہے. ایک ہوتا ہے عمل کرنے سے ہی پہلے اپنا محاسبہ کرنا اور ایک ہوتا ہے عمل کرنے کے بعد اپنا محاسبہ کرنا. عمل سے پہلے محاسبہ اور حساب یہ ہے کہ میں یہ جو عمل کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں ہے. میں جو عمل کرنے جا رہا ہوں کرنے سے پہلے محاسبہ یہ ہے کہ یہ عمل میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے یا نہیں ہے. یہ عمل شرم و حیا کے مطابق ہے یا شرم و حیا کے خلاف ہے. یہ ساری چیزوں کو سوچنے کا نام عمل سے پہلے محاسبہ کرنا ہے. اور عمل کے بعد محاسبہ میرے بھائیوں یہ ہے
کہ عمل ہو جانے کے بعد آدمی یہ سوچے کہ میری نیت میں تو کوئی کھوٹ نہیں تھا، کسی کو خوش کرنے کے لیے تو میں نے یہ عمل نہیں کیا، کسی کو دکھانے کے لیے تو میں نے یہ عمل نہیں کیا، اور یہ فکر لاحق ہو جائے عمل کرنے کے بعد کہ میرے کیے ہوئے اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اللہ کو پسند آ جائے، یہ فکر اور یہ دعا چلتی رہے، یہ ہے عمل کرنے کے بعد کا محاسبہ، یہ ہے حساب و کتاب کا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر زندگی عطا کی ہے، اور یہ زندگی بہت قیمتی ہے ہماری، اتنی قیمتی ہے یہ زندگی کے اوقات کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی قسمیں کھائی ہے، صبح کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے، شام کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے، دنوں کی بھی اللہ نے قسمیں کھائی ہے، اور راتوں کی بھی اللہ نے قسمیں کھائی ہے۔ والضحیٰ، چاشت کے وقتوں کی قسم، واللیل اذا سجا، رات کی قسم جو لپٹ جائے اور تاریک ہو جائے، والفجر ولیال عشر، صبح کے وقتوں کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، اللہ تعالیٰ سورج کے نکلنے کے وقتوں کی قسم کھا رہے ہیں، سورج کے ڈوبنے کے وقتوں کی قسم کھا رہے ہیں، یہ سب قرآن میں موجود ہے۔ اور علماء تفسیر یہ بات لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں وہ انتہائی محکم کی شان ہوتی ہے، جس کو آج کی زبان میں کہیں گے امپورٹنٹ ہوتی ہے، وہ چیز جس کی قسم اللہ کھائے وہ کافی جو ہے وہ بہت عظیم چیز ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں یہ اوقات کی اور زندگی کی قسم کھائی، اور اس سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر، قسم ہے زمانے کی، زمانہ یہی ہے جس میں ہم چل رہے ہیں، زمانہ یہی ہے جو زندگی کے اوقات ہم گزار رہے ہیں، یہی تو زمانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک اس کی کتنی قدر و قیمت ہے میرے بھائیوں، جو اپنے اوقات کی قدر کرتا ہے، جو اپنی زندگانی کی اہمیت کو سمجھتا ہے، زمانہ اس کی قدر کرتا ہے اور زمانہ اس کی زندگانی کی اہمیت کو جانتا ہے۔ ہمارے مشائخین نے، ہمارے علماء نے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والوں نے جو زندگانی گزاری ہے، ہمیں ذرا اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کی سیرت اور زندگانی کو پڑھنا چاہیے۔ اسلامی تاریخ کے سب سے پہلے قاضی القضات سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ گزرے۔ یہ قاضی القضات کا منصب سب سے پہلے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو ملا، جس کو آج کی لینگویج میں کہیں گے چیف جسٹس، قاضیوں کے قاضی، اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا چیف جسٹس، سب سے پہلا قاضی القضات سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر شاگرد ہوتے ہیں۔ زندگی کے آخری وقت ہے، اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، بے پناہ اللہ کے دین کی خدمت کر کے زندگی گزاری ہے، اللہ کی یادوں میں راتیں گزاری ہے، لیکن جب آخری وقت ہے، شاگرد جمع ہے آخری وقتوں میں، ان میں ایک شاگرد تھے حضرت ابراہیم، ان سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ حج کے موقع پر جب جمرات کی رمی کی جاتی ہے نا، جمرہ اولا، جمرہ وسطی اور جمرہ عقبہ، 3 ستون کھڑے ہیں وہاں پر مینا کے اندر، تینوں کو کنکری مارتے ہیں حاجی لوگ، کہا کہ یہ اس کی رمی یعنی کنکری مارنا پیدل افضل ہے یا سوار ہو کر کے افضل ہے؟ یہ کون مسئلہ پوچھ رہا ہے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد نے جواب دیا کہ پیدل کرنا افضل ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ غلط بات، پھر کہا کہ سواری کی حالت میں کرنا افضل ہے، کہا کہ یہ بھی غلط بات ہے۔ تو شاگرد حضرت ابراہیم جو تھے انہوں نے کہا کہ حضور آپ ہی بتا دیجیے صحیح مسئلہ کیا ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، زندگی کی سانسیں اکھڑنے والی ہے، اللہ سے ملاقات کا وقت بالکل قریب ہے، اور مسئلہ بتا رہے ہیں امت کو اور شاگردوں کو، کہا جس رمی کے بعد اور رمی کرنا ہو اسے پیدل کرنا چاہیے، یعنی پہلے جمرے کی رمی، دوسرے جمرے کی رمی پیدل کرنا ہے، اور جب تیسرے جمرے اور ستون کی رمی اور کنکر مارنا ہے، جس کے بعد کوئی رمی نہیں کرنا ہے، اسے سواری کی حالت میں کرنا افضل ہے۔ یہ مسئلہ بتایا، اور یہ سب حضرات جب وہاں سے باہر ہوئے، گھر کے باہر ہوئے، ابھی چند ہی قدم باہر نکلے تھے کہ گھر سے عورتوں کی رونے کی آوازیں آئی۔ جس شخص نے ابھی امت کو ایک مسئلہ بتایا، اس کی روح اپنے بدن سے پرواز کر چکی تھی اور گھر سے رونے اور چلانے کی آوازیں آنے لگی، یعنی حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہوا
زندگی کے آخری لمحات بھی شریعت بتانے کو ملے. زندگی کی آخری سانسیں بھی اگر ابھر رہی ہے تو امت کو مسئلہ سمجھانے میں گزر. یہ وقت کی قدر اور قیمت، زندگانی کی قیمت ان لوگوں نے سمجھی. علامہ شبلی نعمانی کا نام غالباً کسی نے سنا ہوگا، تاریخ کی کتاب میں پڑھا ہوگا. ہمارے مسلک کے جو ہے دیوبند کے علامہ شبلی نعمانی بہت بڑے مورخ گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اس زمانے میں جب جہاز، پانی کے جہازوں کا سفر تھا، مصر اور شام کے علاقے میں میں جہاز سے سفر کر رہا تھا. کچھ دیر کے بعد جو ہے سمندر میں طغیانی آ گئی، یعنی سمندر کی موجیں ڈاما ڈول ہو رہی ہے اور ان کا جو جہاز تھا وہ بھی جو ہے حرکت کرنے لگا ڈوبنے جیسا. تو جو ہے کپتان نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ چند منٹوں میں اب یہ جہاز جو ہے پلٹنے والا ہے، لہذا ہر ایک آدمی اپنی حفاظت کرے اور اسے آخری وقتوں میں اپنے اپنے خدا، اپنے اپنے ایشور کو یاد کرنا ہے تو وہ یاد کر لے، یا زندگی کے آخری لمحات میں جو نیکی وہ کرنا چاہے، کیونکہ اب ہم لوگ ڈوبنے والے ہیں اور بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. سمندر میں طغیانی آ گئی ہے اور طوفان آ چکا ہے. علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا نام تھا مسٹر آرنلڈ. یہ ایک بہت بڑا تاریخ سائنٹسٹ گزرا ہے. میں نے اس کو دیکھا کہ وہ بالکل پرسکون ہے، چہرے پر کوئی پیشانی پر بل نہیں ہے، مطمئن چہرہ ہے اور وہ ایک تحریر کر رہا ہے، کوئی چیز تحریر کر رہا ہے. کہتے ہیں علامہ شبلی نعمانی جو اللہ والے تھے، کہا کہ میں اس کے قریب گیا اور کہا، میں نے ان کو حرکت دی کہ جناب تم نے اعلان نہیں سنا کہ ابھی جو ہے یہ جہاز ڈوبنے والا ہے اور ہم لوگ ختم ہو جانے والے ہیں، تمہیں کوئی اپنی آخری وقتوں میں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے تو تمہیں کوئی فکر نہیں ہو رہی، تم مطمئن بیٹھے ہو، یہ کیا لکھ رہے ہو؟ تو اس مسٹر آرنلڈ نے جواب یہ دیا، جو ایک سائنٹسٹ ہے، اس نے کہا کہ میں کچھ اچھی نصیحتیں اس کاغذ پر لکھ رہا ہوں کہ میں نے اعلان تو سنا ہے کہ اب ہم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، میں یہ کاغذ کے پرزے پر کچھ نصیحتیں لکھ کر کے جا رہا ہوں جو میں سمندر کے سینے پر ڈال دوں گا. میں تو اب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں اور میری جان جانے والی ہے. ہو سکتا ہے آخری وقت میں کی گئی میری یہ نصیحتیں کسی کے ہاتھ لگے اور اس کی زندگی کو صحیح رخ پر ڈالنے کا سبب بن جائے. اس لیے میں یہ چند تحریریں لکھ رہا ہوں. لوگ اس طرح اپنی زندگی کی حفاظت کرتے تھے. بعض محدثین کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے امام التفسیر ہے اور تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی، جب وہ کھانا کھاتے تھے تو کھاتے وقت انہیں یہ قرآن، یہ فکر اور یہ بار بار خیال آتا تھا کہ میرے اس کھانے کے وقت میں بہت سارا مطالعہ اور پڑھنے لکھنے کا کام رہ جاتا ہے. کاش کہ یہ کھانے کا نظام اگر کچھ آگے پیچھے ہوتا یا اس کی اور کوئی شکل ہوتی تو اس کھانے کے وقت کو بھی میں کتابوں کے مطالعہ میں اور نیکی کے کاموں میں صرف کرتا. یہ قرآن ہوتی تھی کھانے کے وقت، یعنی زندگی کے اوقات کی یہ فکر. میرے بھائیو، آج تو ہمارا وقت تو پانی کی طرح بہہ رہا ہے. زندگی کا ایک سال ہمارا آج مکمل ہو رہا ہے. کوئی اگر جو ہے 50 سال کا ہے تو اب وہ 51ویں سال میں شروع ہو جائے گا، اس کے 51 پورے ہو کے 52 میں شروع ہو جائے گا. کوئی 30 کا ہے اور یہ سال ملا کر بھی وہ 31 کا ہو کر کے اب 32 میں لگ جائے گا. ہماری زندگی کا ایک سال گزر گیا. یہ جشن منانے کا دن نہیں، یہ خوشی منانے کا موقع نہیں ہے، یہ کوئی بھی خلاف شریعت کام کرنے کا ٹائم نہیں ہے، بلکہ یہ تو حساب و کتاب اور زندگی کے محاسبے کا وقت ہے کہ ہم نے پچھلے سال میں کیا کھویا اور کیا پایا، اور آنے والا 2022 جو ہماری زندگی کا ایک نیا سال ہوگا اس کو ہمیں کیسے گزارنا ہے، اس کا چارٹ ہمیں تیار کرنا، اسے ہمیں کیسے گزارنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہمیں توجہ دلائی. آپ نے فرمایا ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. 2 نعمتیں انسانوں کے پاس ایسی ہیں. نعمتیں تو بہت ساری ہیں ہمارے پاس، گن سکتے ہیں ہم لوگ. کوئی تعود نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ کی نعمتیں اتنی ملی ہے ہم کو کہ شمار. آنکھ بھی نعمت، سننے کی صلاحیت بھی نعمت، کان سے سننے کی صلاحیت بھی نعمت، زبان سے بولنے کی صلاحیت بھی نعمت، پیر سے چلنے کی طاقت بھی نعمت، ہاتھوں سے پکڑنے کی صلاحیت بھی نعمت، قوت فکر اور قوت دماغ اللہ کی نعمت، صحیح سمجھنا اللہ کی نعمت، جو ہے حق کو حق جاننا، غلط کو غلط جاننا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. یہاں تک کہ ایک ایک سانس ہماری جو باہر جا رہی ہے اور باہر سے جو اندر میں جا رہی ہے، ایک ایک سانس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے. ہمارا اس پر کوئی زور نہیں ہے. اللہ جب چاہے اس کو لے سکتا ہے.
اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہم لوگ کو، ہمیں کرنا چاہیے، اللہم بارک لنا فی اسماعنا و ابصارنا و قواتنا ما احییتنا، اللہم بارک لنا فی اسماعنا و ابصارنا و قواتنا ما احییتنا، اے اللہ ہمارے سننے کی طاقت میں برکت دے، ہمارے دیکھنے کی طاقت میں برکت دے، وہ قواتنا اور جسم کی ساری قوتوں میں اللہ برکت عطا فرما، ما احییتنا جب تک آپ ہماری زندگی کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، یعنی زندگی کی آخری سانس تک مولا کریم ہمارے کانوں کو، آنکھوں کو اور ساری بدن کی قوتوں کو سلامت رکھنا، اس لیے کہ زندگی کے آخری ٹائم ہی تو آدمی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ بولو نا، کب محتاج ہوتا ہے؟ جب بچے بھی ہاتھ بتاتے ہیں، گھر والے بھی جو ہے کچھ نہ کچھ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، خیال اور توجہ ہٹ جاتی ہے، اس لیے کہ آدمی دوسروں کا محتاج، چلنے میں محتاج، دیگر کاموں میں محتاج۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی کہ اللہ ان اعضاء میں ہمارے برکت عطا کرنا۔ اور ایک دعا اور آپ نے سکھائی، وہ بھی آپ جو ہے اپنے دماغ میں لے کر کے جاؤ، وہ دعا یہ ہے، اللہم اے اللہ میری زندگی کے آخری وقتوں کو بہتر بنا، اللہم احسن اموری خیرا، اللہم احسن آخر اموری خیرا، اے اللہ میری زندگی کے آخری حصے کو بہتر بنا۔ سب سکھا کر کے گئے نبی ہم کو، میری زندگی کے آخری حصے کو بہتر بنا۔ آخری حصہ وہی جب آنکھوں کمزور، بینائی کمزور، سماعت کمزور، ہر قوتیں کمزور ہو جاتی ہے اور دوسرے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں جو ساتھ چلنا نہیں چاہتے، نگرانی کرنا نہیں چاہتے، سنبھالنا نہیں چاہتے۔ آج مغربی تہذیب کے اندر تو اولڈ ہاؤس بنا دیے گئے، اولڈ ہاؤس عمر دراز لوگوں کے رہنے کی جگہ، بیٹا بوڑھے باپ کو اور بوڑھی ماں کو، آپ یورپ میں جائیں گے آپ کو جگہ جگہ اولڈ ہاؤس ملیں گے، اور آپ یہ فکر اس سے بے فکر نہ ہو جائیے، اولڈ ہاؤس کا سلسلہ ہمارے ہندوستان میں بھی شروع ہو چکا ہے۔ دلی اور دلی جیسے بڑے شہروں میں اولڈ ہاؤس ہے، پرانے گھر یعنی بوڑھوں کے رہنے کی جگہ، جہاں پر جو ہے نوجوان بچے اپنے بوڑھے اور ماں باپ کو وہاں ڈال دیتے ہیں، ان کا ماہانہ اور منتھلی کرایہ اور فیس دیتے ہیں، اور ان کی نگرانی غیر اور اجنبی لوگ کرتے ہیں۔ اور مولانا تقی عثمانی صاحب نے تو یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک باپ کا انتقال ہو گیا اولڈ ہاؤس میں، اور بیٹے کو فون گیا وہاں کے جو ہے انچارج نے جب فون کیا کہ تمہارے پتا کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی جو ہے ڈیڈ باڈی لینے کے لیے آ جاؤ، تو بیٹا جواب میں یہ کہتا ہے، یہ یورپ کی بات ہے، بیٹا جواب میں یہ کہتا ہے کہ اب ہمارے پتا کا انتم سنسکار جو ہے وہ کر دیجیے، آخری رسومات کو ادا کر دو، اور جو خرچہ آئے گا اس کا بل کاؤنٹر پر بھیج دینا۔ آج دنیا اس طرح زندگی گزار، نوجوانوں کا یہ حال ہو گیا، یہ مغربی تہذیب کی دین۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اللہم احسن آخر اموری خیرا، اے اللہ میری زندگی کے آخری حصے کو بہتر بنانا جس میں کسی کا محتاج نہ رہوں۔ تو وہ حدیث میں سنا رہا تھا آپ کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں تمام انسان، کثیر من الناس، بہت سارے انسان دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم لوگ بھی دھوکے میں ہیں ان دو نعمتوں کے بارے میں، وہ ہے الصحۃ والفراغ، ایک ہے تندرستی کی نعمت اور دوسری ہے الفراغ یعنی فرصت کی نعمت۔ آج تندرستی ہے لیکن آدمی غافل ہے، آج فرصت ہے لیکن وہ نیکیوں کی طرف نہیں آتا، طاعات کی طرف نہیں آتا، فرائض کے اہتمام کی طرف نہیں آتا، تلاوت قرآن کی طرف نہیں آتا، خیر کے کاموں میں اپنے آپ کو لگانے کے لیے آگے نہیں بڑھتا ہے، بلکہ فرصت کے لمحات کو ضائع کرنا ہمارا شیور بن گیا زندگی۔ آپ فرصت کے لمحات دیکھو کس طریقے سے ضائع کیے جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم کہتے ہیں کہ میں جو ہے رات کے 12 سے 2 بجے کے درمیان ایک پروگرام سے واپس لوٹ رہا تھا، جیسے میں اس شہر میں انٹر ہوا اور داخل ہوا تو ایک شور سنائی دیا، مختلف سمتوں سے آوازیں آ رہی ہے، چلا اور پکار کی آوازیں آ رہی ہے۔ جب میں نے دیکھا تو گلی کے نکڑوں پر، چوراہوں پر اور سڑکوں کے کناروں پر، ہوٹلوں کے اوپر ہمارے بہت سارے مسلم نوجوان موبائلوں میں مست ہے، بہت سارے مسلم نوجوان کرکٹ کھیلنے میں مست ہے، رات کا 1 سے 2 کے درمیان کا سمے ہے، اور اس طریقے سے جو ہے لوگ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ بولو یہ ہمارے محلوں کا طریقہ ہے کہ نوجوان 1 2 بجے تک رات سوتے نہیں، موبائلوں میں مست، زندگی اس طرح برباد ہو رہی ہے۔ تو 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں دھوکہ ہے، آج ہمیں اس دھوکے سے نکل جانا ہے میرے بھائی بزرگوں، یہ دھوکے سے نکلنا ہے۔
پہلی نعمت ہمارے پاس تندرستی کی، ماشاءاللہ اس وقت تو سب اچھی حالت میں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت کی دولت عطا فرمائے، مزید قوتیں اللہ ہم سب کو عطا کرے، لیکن ان قوتوں کا تقاضا یہ ہے، صحت اور تندرستی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تلاوت کا اہتمام کر لیں قبل اس کے کہ قرآن لے کر بیٹھیں گے اور بیٹھا نہیں جائے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا قرآن لے کر بیٹھنا چاہے گا آپ بھی نہیں بیٹھ سکتا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہے نہیں پڑھ سکتا ہے۔ یہ ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ایک زمانہ تھا یہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن آج بیٹھنے کی شکل نہیں، گھٹنوں میں تکلیف، کمر کی تکلیف اور کسی پرابلم میں مبتلا ہے۔ آج یہ بیچارے چاہتے ہیں کہ ہم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں اور پورا ثواب حاصل کریں، لیکن مجبوریاں آ گئی۔ ان مجبوریوں کے آنے سے پہلے، تندرستی کے ختم ہونے سے پہلے ہم کھڑے ہو کر واجبات کو ادا کریں، فرائض کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، قبل اس کے کہ بینائی ساتھ نہ دے اللہ کی کتاب کو اٹھا کر کے ہم دیکھنا چاہیں گے، لیکن بصارت اور بینائی جب کمزور ہو جائے گی تو آیات قرآنیہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس وقت کے آنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس کو غنیمت جانو۔ آج اللہ نے دیکھنے کی قوت عطا کی، کھڑے رہنے کی قوت عطا کی، کسی کے نیکی کے لیے کار خیر میں چلنے اور بھاگنے کی قوت عطا کی، ہاتھوں میں اللہ نے پکڑنے کی قوت عطا کی۔ یہ ساری قوتوں کو آدمی غنیمت جانے، فرصت کو غنیمت جانے۔ جو فرصت کو غنیمت نہیں جانے گا اللہ تعالیٰ اس کو زندگی کے جھمیلوں میں، زندگی کے پرابلمز میں اور زندگی کے حالات و مشاغل میں ایسا الجھائیں گے کہ چاہتا ہے کہ مسجد کی طرف قدم اٹھے لیکن نہیں اٹھے، نکلے گا نہیں اپنی پریشانی، کیونکہ جو سمے تھا اس کے بعد اس نے اس کو گوا دیا اور گزار دیا۔ الصحت والفراغ، یہ دو نعمتیں۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ہماری زندگی کے ایک سال گر گیا نا، تو یہ سال گرا نہیں ہے بلکہ سال بولو نا گرا، گرا سمجھتے نا، اوپر سے کوئی چیز نیچے گر جاتی ہے، تو یہ سال گر گیا یعنی ختم ہو گیا۔ اب ہماری زندگی کا ایک سال گھٹ گیا، اب ہمیں فکر مند اور زیادہ ہونے کی ضرورت ہے، زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ حیات قبل موتی کا، زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے۔ یہ تو آ کر رہے گی، یہ کس سے، اس کو کس سے چھٹکارا ہے، یہ تو آ کر رہے گی۔ اور کورونا جیسی بیماری نے تو آج ہمیں یہ سمجھا دیا ہماری سب کی آنکھوں سے کہ ایک بھائی ہمارا ہمارے ساتھ چلتا پھرتا ہوتا ہے، لیکن شام اس کے متعلق یہ ندا اور آواز لگائی جاتی ہے کہ دنیا میں نہیں رہا۔ بولو ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگوں کی زندگیوں کو یہ 2 سال کے زمانے میں وینٹیلیٹر پر ہم نے جو ہے زندگیوں کو ختم ہوتے دیکھا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ہاسپٹلوں میں کتنے لوگوں کی سانسوں کو اپنی آنکھوں سے اجڑتے ہوئے اور نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ کتنے لوگوں کے جنازے 1-1, 2-2, 4-4, 5-5 ایک قبیلے میں، کنبے میں اور ایک جو ہے محلوں میں اپنے کاندھوں سے ہم نے قبرستان ان کو پہنچا کر کے دیکھا ہے کہ نہیں ہم نے یہ منظر؟ میرے بھائیو یہ سب عبرت کی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ حالات ڈال کر کے ہمیں اپنی زندگی کی قیمت سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرے پاس یوں ہی مت آ جانا خالی ہاتھ، میں نے زندگی بہت قیمتی تمہیں عطا کی تھی، میں نے زندگی کی ساری نعمتوں سے تمہیں نوازا تھا۔ اللہ نے قرآن میں یہی بات کہی ہے جو میں نے ابھی شروع میں خطبے میں پڑھی تھی، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ اللہ بندے سے حشر کے میدان میں بالکل ایسے روبرو فرمائیں گے، سامنے سامنے کہیں گے کیا میں نے میرے بندے تجھے اتنی زندگی نہیں دی تھی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ یہ 50 اور 60 اور 70 سال کی زندگی میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا، اپنے اعمال کو صحیح کرنا چاہتا، مجھے راضی کرنا چاہتا اور اپنے محبوب نبی کی زندگی پر اپنی زندگی کو ڈال دیتا، تو کیا میں نے زندگی کا اتنا سمے اور اتنا وقت نہیں دیا تھا کہ جس میں تم نصیحت حاصل کر لیتے؟ یعنی ضرور دیا۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس تو ڈرانے والے بھی پہنچے تھے، انبیاء آئے تھے، انبیاء کے بعد صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، اور تبع تابعین کے بعد ائمہ فقہا، اور ائمہ فقہا کے بعد علماء اور اہل علم وقتاً فوقتاً تمہاری اپنی بستیوں میں آتے رہتے تھے، زندگی کی قیمت سمجھاتے تھے اور اللہ کے احکام پر چلنے کی دعوت و تلقین کرتے تھے۔ تو نے کام نہیں دھرا، تو غافل رہا، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی
گردوں نے تو نے عمر کی ایک اور گھٹا دی. ہماری زندگی گھٹ رہی ہے میرے بھائی. علماء اور مشائخین لکھتے ہیں کہ ہماری یہ زندگانی کی مثال ایسی ہے جیسے برف کا بیچنے والا اگر وہ دانا اور بینا ہے، اگر وہ عقل مند ہے دنیا کے اعتبار سے بھی، تو وہ اس برف کی لادی کو اور ٹکڑے کو کسی بھگونے میں، کسی برتن میں، کسی پلیٹ میں رکھے گا تاکہ یہ پگھلنے والا برف، اس کا جو پانی پگھلے گا وہ مشروب اور پینے اور شربت کے کام آ سکے. اور وہ جلدی جلدی اس پگھلنے والے برف کے دام وصولنے کی کوشش کرے گا. جیسے کہ ہم رمضان میں دیکھتے ہیں مغرب سے پہلے عصر کے بعد برف بیچنے والے بھی ہوتے ہیں، وہ تیز آواز لگاتے ہیں تاکہ جلدی سے ان کا برف پگھلنے سے پہلے اس کے دام وصول ہو جائے. اور ایک وہ برف بیچنے والا ہے جس نے اپنے برف کی لادی اور ٹکڑے کو زمین پر رکھ دیا، کچی زمین پر رکھ دیا. برف یہ بھی پگھلے گا جو کچی زمین پر رکھا ہوا ہے، برف وہ بھی پگھلے گا جو کسی برتن میں رکھا ہوا ہے، لیکن دونوں کے پگھلنے میں بڑا فرق ہے. جو برف کیچڑ میں، جو برف زمین پر پگھلے گا وہ کیچڑ پیدا کرے گا، وہ گیلا زمین کو گیلا کرے گا، وہاں چکناہٹ پیدا ہوگی اور آنے جانے والے کسی کے پھسلنے کا ذریعہ بن کر اس کو چوٹ پہنچائے گا، نقصان کا سبب بنے گا. اور وہ برف جو کسی برتن میں پگھلے گا وہ پانی بنے گا اور کسی کی پیاس کو بجھانے کے لیے کام آئے گا. میرے بھائیوں، ہمارے مشائخین نے یہ مثال دی ہے کہ ہماری زندگی مثل برف کے ہے. اب ہمیں کون سا بیچنے والا بننا ہے؟ وہ بیچنے والا بننا ہے جو کیچڑ پر اپنی لادی کو پگھال رہا ہے یعنی زمین پر، یا ہمیں وہ برف بیچنے والا اور برف کا تاجر بننا ہے جو اس کے جلدی سے دام وصولنا چاہتا ہے اور اس کو کسی کے لیے نفع کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، کسی کی پیاس بجھانے کا سامان پیدا کرنا چاہتا ہے. ہماری زندگی اسی طرح برف کے مانند پگھل رہی ہے، ہو رہی ہے مثل برف دم، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بدم یہ زندگی اس طرح ختم ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس 2-3 منٹ اور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ہوشیار اور دانا اور بینا انسان وہ ہے من دان نفسہ، جو اپنی حقیقت کو پہچانے، اپنی ذمہ داری کو سمجھے، وہ دانا اور بینا آدمی. اور یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، یہ امام الانبیاء سرتاج اولیاء امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی. القیس من دان نفسہ، ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے، وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے. والعاجز من اتبع هواه، اور عاجز اور حیران انسان اور کم دماغ انسان وہ ہے جو اپنے خواہشات نفس پر چلے اور اللہ تعالیٰ پر تمنا کرے. وہ تمنا اللہ کہ اللہ میرا ایسا کر دے گا، میرا کاروبار بڑھا دے گا اور میرے بچوں کی شادیاں جلدی ہو جائے گی، میں اتنا دنیا میں ترقی کر لوں گا، میں مکان بنا لوں گا. یہ سب تمنائیں اللہ سے باندھے لیکن چلے زندگی میں اپنی خواہشات پر. میرے بھائیوں، یہ آدمی عقل مند نہیں ہے، عقل مند وہ ہے جو زندگی کے دام وصولے. تو یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت قیمتی عطا کی. آج کا دن ہمارے لیے محاسبے کا ہے. سورج کے غروب ہونے سے پہلے سچی اور پکی توبہ ہمیں کرنا ہے. بولا انشاءاللہ. اگر آپ اجازت دیں تو ایک واقعہ صحابہ کا، ایک مختصر واقعہ میں آپ کو سنا. بولا اجازت ہے آپ؟ توبہ کا ایک واقعہ، کیسی توبہ ہونا چاہیے آج ہماری، وہ واقعہ یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے نماز کے اندر یہ آیت پاک پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ان یکفر عنکم سیئاتکم. اے ایمان والو، سچی اور پکی توبہ کرو. صحابہ میں جلدی بول رہا ہوں، صحابہ میں حضرت ابو ذر غفاری بھی موجود ہے، حضرت بلال حبشی بھی موجود ہے اور صحابہ بھی موجود ہے. صحابہ نبی کی ان آیات کو قرآن کریم کی نماز میں سن کر بل بلا کے رو رہے ہیں. نماز ختم ہو گئی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے دل میں آج سوچا کہ آج میں اللہ کے سامنے سچی اور پکی توبہ کروں گا. چنانچہ وہ انتظار کر رہے تھے مدینہ میں رات ہونے کا. رات ہو گئی اور آگے بڑھی اور آگے بڑھی. جب مدینہ میں سناٹا چھا گیا، کوئی آواز، کوئی شور کہیں سے سنائے نہیں دیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں چلے گئے سچی پکی توبہ کے لیے. ارادہ دل میں پکا ہو گیا کہ آج پکی توبہ کرنا ہے، جبکہ وہ تو نیکیوں میں زندگی گزارنے والے تھے.
رونے والے تھے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے تھے، لیکن توبہ کا ارادہ کر لیا کہ نبی نے قرآن میں آج پڑھا ہے نماز کی تلاوت کے اندر کہ سچی اور پکی توبہ اللہ کے سامنے کرو۔ رات کے سناٹے میں جب پہنچے ہیں اور 2 رکعت تہجد کی نیت سے انہوں نے باندھی اور ابھی نماز پوری نہیں کرنے پائے تھے کہ مسجد نبوی کے ایک گوشے سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی۔ انہوں نے نماز مکمل کی، سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد مسجد نبوی کے اس گوشے اور کونے میں گئے تو سمجھ گئے آواز سے، رونے کی آواز سے، ان کی باتوں سے کہ یہ بلال حبشی بلک کر دھاڑے مار کر کے رو رہے ہیں اور اللہ کے سامنے سچی توبہ کر رہے ہیں۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں حضرت بلال سے، بلال تم مجھ سے آگے نکل گئے، میں نے تو آج یہ سوچا تھا کہ آج مسجد نبوی کے اندر میں رہوں گا اور میرا اللہ ہوگا، کہ ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا اور میں سچی اور پکی توبہ کروں گا۔ بلال تم تو مجھ سے آج آگے نکل گئے۔ کہنے لگے بلال اب کیا کرنا ہے؟ کہا کہ میں بھی تو سچی توبہ کے لیے آج حضور اللہ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں۔ کہا کہ آج ایسا کرتے ہیں، حضرت بلال نے کہا کہ دعا تم کرو، آمین میں کہوں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری دعا کر رہے ہیں، مختلف باتوں کی دعا کی، اس میں ایک دعا یہ بھی فرمائی، اے اللہ جنت میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا کرنا، یہ دعا کی۔ اس سے پہلے حضرت بلال آمین 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 زور زور سے کہہ رہے تھے، لیکن جب یہ جملہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا میں فرمایا جنت میں نبی کا پڑوس عطا کرنا، تو حضرت بلال کی آمین کی آواز نہیں آئی۔ پھر دوبارہ دوہرایا تو بھی کوئی آواز نہیں آئی۔ جب تیسری مرتبہ دوہرایا اور آواز نہیں آئی تو دعا ختم کر دی، دیکھا تو بلال بے ہوش پڑے، بازو میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش پڑے، ان کو پانی چھڑکا، انہیں ہوش میں لایا۔ جب وہ ہوش میں آئے تو کہا کیا بات ہے بلال، تم بے ہوش کیوں ہو گئے اور تمہاری آمین کیوں بند ہو گئی تھی؟ بلال حبشی کہنے لگے بڑے ڈرتے ہوئے، تم نے تو ایسی دعا کی اور اللہ سے ایسی بات کہی جس میں میرے اندر کوئی یارا، میرے اندر کوئی ہمت، میرے اندر کوئی قوت نہیں ہے۔ کہاں نبی کی شان اور ذات اقدس اور کہاں ہم کمزور ناپاک لوگ، آپ کا پڑوس جنت میں ہمیں کیسے مل سکتا ہے؟ تم نے اللہ سے اتنی بڑی بات مانگی کہ میرے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ میں اتنی بڑی بات اللہ سے مانگوں۔ نبی کا پڑوس جنت میں، نبی کا ساتھ، یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ رات کا مسجد نبی میں اندھیرا تھا، چراغ نہیں جلتا تھا، میرے بھائی مسجد نبی میں چراغ نہیں تھا۔ نبی کے زمانے میں مسجد نبی میں چراغ نہیں، کہاں سے چراغ جلائیں گے؟ تیل کے پیسے کون دے گا؟ چراغ کون لا کر کے دے گا؟ بیت المال قومی اثاثہ ہے، اس کو کون لوٹ نہیں سکتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ عمر فاروق کی قبر کو منور فرمائے۔ عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی میں چراغ کے جلنے کا انتظام کیا اور اس کا جو ہے راکٹ اور اس کے جو تیل کا انتظام بیت المال سے کیا۔ اللہ اس کی قبر کو منور فرمائے۔ حضرت عمر کے زمانے سے مسجد نبوی میں روشنی آئی، ورنہ اندھیرا تھا۔ تو جب یہ دونوں باتیں کر رہے تھے تو ایک چمک دکھائی دی، ایک نور دکھائی دیا، وہ نور قریب آتا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چودھویں کے چاند سے زیادہ روشن تھا۔ یہ نور جب قریب آتا گیا اور جب قریب آیا تو دونوں دم بخود ہو گئے، دونوں صحابی، کہ یا رسول اللہ آپ یہاں تشریف لے آئے۔ کہا کہ آج تمہاری توبہ نے اور تمہارے توبہ کے طریقوں نے مجھ کو بے چین کر دیا۔ یہ دونوں گھبرائے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوگی، تو کہا کہ نہیں گھبراؤ نہیں، جبرائیل امین میرے پاس ابھی آئے تھے اور جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بھیج کر یہ کہا کہ اے نبی، اے میرے محبوب نبی، تم جاؤ نہیں تمہاری مسجد کے اندر، تمہارے دو جانشار، تمہارے دو فداکار، تمہارے دو صحابی ایسی توبہ کر رہے ہیں کہ آسمانوں پر ان کی توبہ پر مجھ کو بھی پیار آتا ہے۔ اے نبی تم بھی جاؤ اور ان کے ساتھ آمین کہو ان کی دعاؤں پر۔ یہ ہے سچی اور پکی توبہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعا کرو میں آمین کہوں گا، لیکن صحابہ میں اس کی کہاں ہمت ہو سکتی ہے؟ حضور سے کہا یا رسول اللہ ہم تو بہت معمولی ہے آپ کے سامنے، ہم دعا کریں اور آپ آمین کہیں، یہ ہماری ہمت نہیں ہے، ہم کیسے جنت میں آپ کا پڑوس مانگ سکتے ہیں؟ بلال حبشی نے کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری بات ہے بلال گھبراؤ نہیں، بلال گھبراؤ نہیں، تمہاری آج کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی قبول ہوئی، ایسی پسند آئی، رب کبریا اللہ رب العزت کو ایسی پسند آئی ہے کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ جب میں جنت میں جاؤں گا تو ایک طرف ابو ذر غفاری ہوں گے میرے ساتھ اور دوسری طرف تم بلال حبشی ہو۔ یہ اس طرح توبہ کی ہے میرے بھائی۔ آج ہمیں توبہ کے آنسو بہانا ہے، آج آنسو نہیں نکلتے ہمارے اللہ کے سامنے، آنسو دنیا والوں کے سامنے نکلتے ہیں، کام بگڑتے ہیں، اللہ کے سامنے اگر آنسو
نکالنے والے ہم بن جائیں تو کام ہمارا آسان ہو جائے گا۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اللہ ایک ہی ہنر اس کو دیتے ہیں، رونے کا۔ سب کام ہوتے کہ نہیں اس کے؟ پیشاب ہو گئی ہو، ماں جو ہے بدل دے گی پاجامہ، ہے کہ نہیں؟ اور اگر اس کو بھوک لگی ہے ہو، ماں فوراً چھاتی سے لگا کر اسے اس کی بھوک مٹا دیتی ہے۔ ہر کام رونے کے بعد بچے کا پورا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ بچے کو رونے کا ہنر دے کر اس کی معصومیت کے زمانے میں اللہ یہ میسج دیتے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں، میرے بندو زندگی کی آخری سانس تک آنسو میرے سامنے رکھتا ہے، رونا میرے سامنے، اپنے دکھوں کا ٹکڑا میرے سامنے بیان کرنا، تمہاری زندگی کے سارے مسائل کو حل کرنا میری ذمہ داری ہے۔ میں تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق دے۔ زندگی کا ایک سال گھٹ گیا، اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے، آنے والے سال میں ہمیں خیر، نیکی اور اپنی منزلات پر چلنا آسان فرمائے، سچی اور پکی توبہ کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔